بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صورت بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہم احوال بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں گے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، جب وہ بیت المقدس کے دروازے میں سے داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس دروازے میں سے داخل ہونا تو عاجزی اور انکساری سے داخل ہونا اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو مغفرت میں بدل دے اور تمہارے تم پر مزید احسان کرے اور تمہیں اس کے بدلے میں مزید وہ نیکیاں کرنے کا موقع ملے۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم وہ سرکش ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بجائے اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کو کہنے کے ہنتاتن لفظ کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی گندم کے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لفظ کا مذاق اڑایا اور بجائے انکساری اور عاجزی کے داخل ہونے کے اکڑ کر داخل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فبدل الذین ظلموا، انہوں نے اللہ کے لفظ کو بدل ڈالا اور اللہ کے لفظ کا مذاق اڑانے لگے اور بجائے اس لفظ کو کہنے کے مزید کہ ہنتاتن لفظ کہنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اس گناہ کے بدلے ان پر طاعون کی بیماری جیسا عذاب مسلط کیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 70,000 سے زیادہ لوگ مر گئے۔ اس آیت میں طاعون کی بیماری کا ذکر ہے۔ حدیث میں ہے کہ طاعون کی بیماری پچھلی قوموں کا بقیہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں حدیث میں ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا آ جائے تو اس علاقے کو مت چھوڑو اور وہیں پہ مقیم رہو۔ اگر تم اس بیماری میں صبر کرو گے اور اس کو رضائے الہی سمجھو گے تو اگر تم اس میں مر گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ آگے اگلی آیت میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے تو ہم پانی کا استعمال کہاں سے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ وادی جو جزیرہ تھی، مثلاً تھی یہ وادی جو بالکل ویران تھی، جب بنی اسرائیل دھوپ اور گرمی میں کھانے پینے کی تکلیف میں مبتلا تھے تو انہوں نے پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے پاس جو عصا ہے اس کو ایک پتھر پر ماریں، تو اللہ کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور 12 کی تعداد میں حکمت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے آگے سے 12 قبیلے تھے۔ ہر ایک قبیلے کا علیحدہ علیحدہ چشمہ ہوا اور جدا جدا اس کے سردار تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اپنے چشمے کا پانی پیا۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ لے لیا۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو اللہ نے خاص طور پر ان کے لیے اتارا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ایک پتھر تھا، یہ بیل پر لاد دیا جاتا، جہاں اترتے وہاں رکھ دیتے اور عصا مارتے اور اس میں سے پانی کی نہریں نکل پڑتی۔ جب یہاں سے اٹھتے تو یہ نہریں بند ہو جاتی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جنتی پتھر تھا، ایک قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ملا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور پتھر یہ دونوں چیزیں دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ہم جا رہے تھے، ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کسی کے پاس کچھ پانی موجود ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا پانی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں ڈالی تو ہم نے آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہود مدینہ کو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے قوم بنی اسرائیل، عظیم الشان جو احسان تم پر کیے گئے ہیں ان کو یاد کرو اور ان کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور نبیوں کا انکار مت کرو۔